انسان کو جس حالت میں موت آتی ہے، یعنی موت کے وقت اس کی جو حالت ہوگی، کل قیامت کے دن اسی حالت پر اس کو اٹھایا جائے گا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اور بڑی اہم حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی جس حالت میں فوت ہوا، جس حالت میں اسے موت آئی، اسی حالت کے اندر وہ اٹھایا جائے گا۔ اب ایک بندہ اگر تو اچھی حالت میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے کام کر رہا ہے، اسی حالت میں ذکر و اذکار کر رہا تھا، اسے موت آ گئی، کل قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، وہ نیک عمل جو ہے وہ کر رہا ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی بندہ برائی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، فحاشی کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے، جو کوئی بھی برا کام کر رہا ہے، اسی حالت میں اسے موت آ گئی تو جب کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اسی حالت میں وہی گناہ وہ کر رہا ہوگا۔ محترم بھائیو، ذرا انسان تصور کرے کہ انسان جو ہے پوری انسانیت کے سامنے کس قدر رسوائی کا یہ منظر ہوگا کہ انسان سب کے سامنے وہی گناہ جو ہے وہ دہرا رہا ہوگا، کس قدر رسوائی کا باعث ہے۔ اور پھر یہاں تک بات محدود نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث کو اگر ہم اور ساتھ ملائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوگا۔ یعنی ایک بندہ ساری زندگی اگرچہ اس نے اچھے کام کیے لیکن ایک گناہ کر لیا اور اسی گناہ پر اسے موت آ گئی تو وہ گناہ گار تصور ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑی اہم حدیث ہے کہ انسان کا اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوگا۔ تو خاتمے کے وقت اسی لیے لوگ مرنے والوں کے پاس ہمیں کلمہ پڑھنے کی نصیحت بھی ہے کہ جو آدمی فوت ہو رہا اس کے پاس بیٹھ کر ہم کلمہ پڑھیں تاکہ اس کی زبان سے کلمہ جو ہے وہ جاری ہو سکے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ کلمہ چونکہ انما الاعمال بالخواتیم اچھائی پر اس کی موت ہوگی یا اسی طرح قرآن کی تلاوت پر اس کی موت ہوگی تو یہ اس کے لیے بھلائی کا سبب بن جائے گی، اس کے لیے خیر کا سبب بن جائے گی۔ تو مرنے والوں کے پاس اچھا کام کرنا، اور ویسے بھی انسان جو ہے وہ اچھے کام کرے، برے کاموں سے بچے۔ خاص طور پہ جو ہے وہ انسان حالت سفر میں جو ہے بعض اوقات انسان جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو موت کا پتہ نہیں ہے کب آ جائے، انسان کو کب بیٹھے بیٹھے موت آ جائے۔ تو انسان جو ہے وہ ان چیزوں کا خصوصی خیال رکھے، اگر برائی کرتے ہوئے مجھے موت آ گئی تو پھر انجام جو ہے وہ انسان کا بڑا بھیانک ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔